إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبی۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح اور تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعہ کفر کو مٹایا ہے، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب سے مراد کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام کا بنیادی جو عقیدہ ہے
وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم کر دیا ہے۔ اور یہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی، اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعد نبوت اور رسالت کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا ہے، نبوت اور رسالت جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت و رسالت نہیں مل سکتی۔ انقطع الوحی، اللہ تعالیٰ نے اچھی خوابوں، جن خوابوں کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اس کے علاوہ وحی کو بند کر دیا ہے۔ اب نہ کسی پر فرشتہ اتر سکتا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ پر پورا کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے گناہ تھے ان سے بھی امت کو خبردار کر دیا ہے، اور جتنے ثواب اور نیکیاں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال حرام بیان کر دیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو باتیں، پہلی بات کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے تشتت اور افتراق کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے، یعنی وہ فرقے جو امت کے اندر ہوں گے اور وہ مسلمان ہوں گے، 73 اسلامی گروہ ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ، منہج، دین اور مسلک ہے، اور جو باقی گروہ ہیں کسی نے تھوڑا اور کسی نے زیادہ دین کے اندر تبدیلی کی جسارت کی ہوئی ہے، یعنی تبدیلی کی اس نے کوشش کی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرقوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو ملت سے خارج ہوں گے، دار اسلام سے خارج ہوں گے، نان مسلم جو ہیں، غیر مسلم۔ اب اس کے بارے میں آپ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قدر تفصیل سے جان چکے ہیں کہ کافروں کی 6 اقسام ہیں، اور یہ بات اکثر میں اپنے دروس میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو منہج اس کی سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس کو کافر کہنا ہے اور کس کو کافر نہیں کہنا۔ دین اسلام کے اندر سب سے بدترین جو کافر ہے اس کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق جو کافر ہے یہ منافق سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اس نے اپنا کفر اپنے سینے میں چھپایا ہوتا ہے، اندر سے یہودی ہے، بظاہر مسلمان ہے، اندر سے نصرانی مسیح ہے لیکن بظاہر مسلمان ہے۔ زندیق جو ہے وہ کافر سے بھی، منافق سے بھی بدتر کیوں ہے کہ وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ گدھے کا گوشت ہے، کہے کہ یہ بھینس کا گوشت ہے۔ شراب ہے،
اس کو کہے کہ یہ جامع شرعی ہے، یعنی کسی بھی کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنا یا کسی بھی حرام کو حلال بنا کر پیش کرنا جو ہے، ایسا شخص زندیق ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں وہ زندیق ہیں۔ پاکستان کے اندر دو گروہ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی شخص کے نبی اور رسول ہونے کے قائل ہیں۔ ایک قادیانی ہے اور دوسرے جو ہیں بہائی ہیں۔ بہائیوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی سے کچھ دیر پہلے ایران سے ایک فتنہ ظاہر ہوا، بعد میں جب حکمرانوں نے ان پر گرفت کی، پکڑ کی، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے اور یہاں پر پناہ حاصل کی، اور پھر پارچوریشن تقسیم کے بعد ان کو نیشنلٹی مل گئی اور وہ پاکستانی ہیں۔ اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ بہاؤلہ جو ایرانی ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس نے انگریزوں کی سرپرستی میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو نبی اور رسول ماننے والوں کی ہے۔ فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ ان کلیدی عہدوں پر مسلمانوں کے روپ میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ امت مسلمہ کو اور پاکستان کو نقصان جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اور جب بھی پاکستان میں جبری حکومت قائم کی گئی جس کو مارشل لا کہا جاتا ہے، یا فوجی ڈکٹیٹر پاکستان کی سیاست پر قابض ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے قرب و جوار میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محترم، جب سے یہ شیطانی قوت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک یہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی قوتوں کے ساتھ امت مسلمہ اور جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں سے خبردار کیا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز ظہر تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، یعنی تقریر کی۔ نماز ظہر پڑھانے کے بعد پھر عصر تک آپ بیان کرتے رہے، نماز عصر کے بعد پھر نماز مغرب تک نبی علیہ السلام بیان کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اپنی دنیا، اپنے معاملات، اپنے مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی سوال کرتا تو شر کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں کسی شر اور فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کی فرقہ واریت کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور جو حق والی جماعت ہے اس کی صفات بھی بیان کی۔ اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فتنوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ جو امت کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں،
اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ان کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور مارے گا۔ جو صاحب ایمان ہے، دجال اسے پوچھے گا کیا مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو تجھے رب نہیں مانتا۔ وہ کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا، مارے گا، بارشیں برسائے گا، کہے گا یہ دیکھو یہ کام تو رب کرتا ہے۔ تو وہ صاحب ایمان کہے گا کہ میں بصیرت پر کہتا ہوں، دلائل پر کہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے، تو دجال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس مومن آدمی کو دجال مارنے کی کوشش کرے گا تو دجال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ بچ جائے گا اس سے۔ یہاں پر دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے، سیاسی فتنہ آتا ہے، تو انقلاب کی صورت میں آتا ہے۔ سیاسی فتنہ آتا ہے تو انقلاب کی صورت میں آتا ہے، اور آج کل ہمارا ملک اسی سیاسی فتنے کی لپیٹ کے اندر ہے کہ پہلوں نے کچھ نہیں کیا، لوٹا ہے، اور ہم بڑے دیانتدار فرشتے امانت دار بندے ہیں، اور ہم پاکستان کو جو ہیں وہ اس بھمر سے اور دلدل سے باہر نکال کر اقوام عالم کے برابر لا کر کے کھڑا کریں گے۔ یہ ان کی اچھی باتیں تھیں، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے، علماء جو ہیں وہ اس کو فوراً پہچان جاتے ہیں، اور جب وہ فتنہ جاتا ہے تو پھر عوام پہچان جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتنہ لانے والے لوگ سب سے پہلے علماء کے بارے میں نفرت پھیلاتے ہیں کہ مولوی اچھے نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی انسان ہیں اور ان میں کوتاہیاں ہیں، آپ بھی یہ جانتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر علماء کو برا کہنا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں، حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، بایو فزکس کیمسٹری میتھمیٹک سیاستدان نہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب کوئی انقلاب آتا ہے تو ایک طبقہ جو ہے نا وہ تو مولویوں کے خلاف شب و روز جو ہے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، ہانکتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح جو مذہبی انقلاب ہیں وہ بھی آتے ہیں، مذہبی سیاسی انقلاب بھی اور مذہبی انقلاب بھی، بڑے سارے عوامل ہوتے ہیں۔ میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گزشتہ دنوں ایک بڑی مذہبی قوت جو ہے اس نے پاکستان، اس کی معیشت کو، سڑکوں کو، امن کو ہائی جیک کر لیا، اور وقت کی بڑی مضبوط دعوے دار جو حکومت ہے وہ ان کے سامنے جھک گئی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے۔ حاکم وقت سے ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں گزشتہ سالوں میں فتنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں، اور ان خطبات میں کہ فتنوں کے دور میں ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نے بیان کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاقب ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جن فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ہے، ان میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کئی جھوٹے نبی ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک محل بنایا ہے بہت خوبصورت، لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بنانے والے نے کمال کر دیا ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہاں پر آ کر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا جو محل ہے انتہائی شاندار ہے، یہ ایک اینٹ کی جو جگہ ہے نا یہ خالی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ محل نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور جو اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مثال دی ہے، اس محل کی آخری اینٹ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسری حدیث، بعض جھوٹے نبی ایسے ہیں کہ ان کی نبوت اور رسالت نہیں چلتی، یعنی کہ ان کی نبوت اور رسالت چل نہیں پائی۔ اس کا سبب وجہ کہ کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے یا ان کو مالی خولیہ ہوتا ہے۔ تھانہ سٹلہ ٹاؤن ہمارے کچھ حوالہ میں ایک بندے کو انہوں نے گرفتار کیا کہ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ علماء کو بلایا گیا، مجھے بھی مدعو کیا گیا، ہم اس کو سمجھاتے رہے اور وہ اپنی ضد پر قائم تھا، دماغی اسے مسئلہ تھا۔ پولیس والوں نے کہا جی آپ نے سمجھانے کا اپنا طریقہ استعمال کر لیا ہے، ہن سانوں بھی اپنا گور جڑا نا وہ ورتن دی اجازت دیو۔ انہوں نے اس کو 10 لتر مارے اور 10 لتر مارنے کے بعد پوچھا ہاں جی آپ کون ہیں؟ وہ اپنا نام بتائے، تو امام مہدی ہے؟ اندر جی توبہ استغفر اللہ جی، میں تو نہیں امام مہدی۔ یعنی دماغی خرابی کی باعث لوگ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور یوسف کذاب اور گوہر شاہی وہ اسی فتنے کی کڑیاں ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 30 جھوٹے نبی ہوں گے دجال۔ دجل جو ہے عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں، اور دجال انتہائی دھوکے باز۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں دجال ہے، یعنی سب سے بڑھ کر مکار اور فریبی، کھوٹے کو کھرا بنا دے اور کھرے کو کھوٹا بنا دے، اس کو کہتے ہیں دجال۔ اب 30 جو نبی ہیں جھوٹے وہ دجال ہوں گے، یعنی ان کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ چل جائے گی، لوگ دامے فریب کے اندر آ جائیں گے۔ اب دامے فریب میں آنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک بڑا گروہ جو ہے دنیا کے اندر وہ قادیانیوں کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، جب یہ مشہور ہوا تو ایک مذہبی اسکالر اور مناظر اور محقق کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا کہ میں اسلام کے حق میں کتابیں لکھوں گا اور جتنے بھی مخالفین ہیں اسلام کے ان کا میں رد کروں گا۔ بڑے سارے لوگوں نے اس کو پیسے دیے، پیسہ بھی بہت آیا، اور اسی طرح شہرت بھی بڑی ملی، اور لوگ منتظر رہے کہ یہ اسلام کے دفاع پر اور کفار کے رد پر کتابیں لکھے گا۔ وہ کتابیں تو نہیں لکھ سکا، نہ کفار کا رد کر سکا ہے، لیکن وہ بتدریج جو ہے وہ اپنی جماعت بنا کر مختلف دعوے کرنے میں اور ان کو پھیلانے میں کسی قدر جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، میں دین کی تجدید کروں گا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں روحانی طور پر جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا میں یہودی اور جو عیسائی
علماء سو ہیں ان کا رد کریں گے تو میں روحانی طور پر عیسیٰ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں، اور میں ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا اور ہندوؤں کا میں رد کروں گا۔ مسلمان بڑے ستائے ہوئے تھے اس وقت، کوئی وہاں سے اٹھتا تو اللہ کے نبی کی توہین و گستاخی کرتا، اور کوئی وہاں سے اٹھتا تو دین اسلام پر اعتراضات کرتا۔ ان حالات میں اس کو انگریز نے اپنی سرپرستی میں فروغ دیا، اور اس میں بڑے سارے مذہبی ایسے لوگ کہ جو دور اندیشی کے حامل نہیں ہوتے، بصیرت کے حامل نہیں ہوتے، ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ تو پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نبی ہوں، اور پھر دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، اور پھر دعویٰ کیا کہ جس نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، ونعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین محترم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خبردار کیا کہ دجال ہوں گے، جھوٹے نبی جو دعوی نبوت کریں گے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمامہ کا جو نمبردار تھا، چودھری سردار، مسیلمہ نام تھا اس کا، مسیلمہ، وہ آیا۔ نبی علیہ السلام آپ کی شخصیت کو، اوصاف کو جب اس نے دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا کی ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کو وہ شان نہیں ملی۔ وہ شاعر نے کہا ہے پنجابی زبان میں، وضو قطرے ٹگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کیسے ماننے والے ہیں، وضو کے قطرات زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کے جو بال مبارک ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی والہانہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں نے ان جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں یمامہ سے ہوں، اور وہاں پانی میٹھا ہے، بڑے فصلیں ہیں، باغات ہیں، لوگ بڑے جنگجو اور متمول ہیں، تو مجھے آپ اپنے بعد جانشین بنا لیں، یعنی مجھے آپ اپنا خلیفہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھ سے میرے بعد جانشینی مانگتا ہے، میں تجھے یہ کھجور کی ٹہنی بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو وابستگی ہے، جو صحابہ کرام کا ادب تھا، وہ اسے بڑا پریشان کرتا تھا۔ اس نے دعوی نبوت اور رسالت کر دیا کہ میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ اس کی پھر جرأت دیکھیے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایلچی بھیجا۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ سفیر کو نکالو، ان کا یہ مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مکتبہ فکر کے دیگر علماء نے اور جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفیر آیا مسلمہ کا۔ اس نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہ کوئی صبر والا، نہ حلم والا، نہ بردبار، نہ دشمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مہربان۔ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ گندم فروخت کرتے تھے، سپلائی کرتے تھے، بڑے نامور سردار تھے۔ گرفتار کیا صحابہ کرام نے،
رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑی نرمی سے بات کریں، وہ بڑی تلخی سے بات کریں۔ یہ بات یاد رکھنا، کوئی بڑا آدمی قوت کے باوجود آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے یا آپ کی منفی باتوں کا جواب منفی صورت میں نہ دے تو یہ اس کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی پیشانی ہے، اس کی زبان سے اللہ کی رضا کی بات نکلتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل سرزد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جانوروں کی طرح زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ تو کون سی چیز نے اس کو مسلمان کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک بات نے اس کو مسلمان کیا کہ قوت میں بھی ہے، حاکم بھی ہے، سپاہی بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، میں ان سے سختی کرتا رہا وہ نرمی برتے رہے، میں بدخلقی کرتا رہا آپ اخلاق سے پیش آتے رہے، اور یہی وہ چیز تھی متاثر کرنے والی۔ اس بات نے کہ آپ نے مجھے زنجیروں سے کھول تو دیا ہے لیکن اپنے اخلاق کی زنجیروں میں مجھے جکڑ لیا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اب جب مسلمہ کا ایلچی آیا، مسلمہ کا ایلچی اس نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غصے میں آ گئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے جو رخسار مبارک ہیں جیسے ان پر انار نچوڑا گیا ہے، غصے سے انہوں نے دہکنا شروع کر دیا، سرخ رخسار، اور آپ نے اپنی تلوار جو ہے اس کو نیام میں سے باہر نکال لیا اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل نہ کیا جائے لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ تیری اتنی جرت کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، اس بیماری کے ساتھ کہ جس بیماری میں آپ اپنے رب سے جا ملے ہیں، یعنی یہ 11 ہجری کے ابتدا کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوانوں میں سے جو جنگجو جوان تھے ان میں سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ احب الرجال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانوں میں سے نبی علیہ السلام کے بڑے محبوب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جاؤ جا کر جو مسلمہ ہے، مسلمہ کذاب، اس کی گردن اتارو، قتل کرو اس کو۔ سامعین محترم، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 23 سالہ دور نبوت اور رسالت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، بدر، احد بڑی نامور جنگیں ہیں، خندق جو جنگ احزاب ہے وہ بھی بڑی نامور ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں مسلمان جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، بعض علماء نے شہداء صحابہ کرام پر کتابیں لکھی ہیں کہ کون کون سے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے دور میں شہید ہوئے اور کتنے ہوئے۔ بعض نے 200 کی تعداد لکھی ہے، زیادہ سے زیادہ عہد نبوی کے اندر شہید ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد 400 ہے۔ اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ختم نبوت کے دفاع پر لڑائی ہوئی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ لڑائی ہوئی ہے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لڑائی ہوئی ہے۔ 1200 صحابہ کرام
ختم نبوت کے دفاع پر شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کے اندر انتہائی اہم عقیدہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے، کہ جس کے لیے ہمارے پیارے نبی خود جذباتی ہوئے، جس کے لیے محبوب چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی، اور جس کے لیے صحابہ کرام نے سب سے بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو اب میں چند باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت اس کا جو کامل تصور ہے وہ کیا ہے۔ سامعین محترم، ختم نبوت کا کامل تصور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، میری تابعداری کے بغیر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو ملک شام ہے، سیریا، اس کا شہر ہے دمشق، اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی، اور امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، مینار سے آواز آئے گی کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت عیسیٰ کو اس مینار پر اتار دیں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو نیچے اتارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں مقتدی بن کر آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا۔ تو کامل تصور کہ نبی علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے نہ تجارت کریں، نہ ان سے دوستیاں رکھیں، نہ ہی ایسی نظر سے ان کی عورتوں کو دیکھیں کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ یہ لوگ دنیاوی چیزیں بطور حربہ کے استعمال کرتے ہیں، کہ وہ لوگ جو سٹڈی کی غرض سے باہر جاتے ہیں، جب ان کا ویزا آگے نہیں بڑھ پاتا تو وہ ایسے لوگوں سے مدد لیتے ہیں۔ اسی طرح اپنی عورتوں کو وہ اپنے دین مذہب کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان جب ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کی توفیق اور ایمان کی مضبوطی سے انسان باہر نکل سکتا ہے، وگرنہ جو کمزور بندہ ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنے بچوں کو آپ نے چند چیزیں جو ہیں وہ سکھانی ہیں، خواہ مجمل طور پر سکھائیں۔ عقیدہ توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت۔ قرآن غیر مبدل کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث، جس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے اسی طرح سنت اور حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اور آخری بات کہ صحابہ کرام ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، اہل بیت کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ یہ چند باتیں آپ خود بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہے تو اسلام ہے، اور اگر آپ کی ختم نبوت نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہے تو اسلام ہے، اگر توحید نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ قرآن ہے تو اسلام ہے، قرآن نہیں تو اسلام نہیں۔ سنت ہے تو اسلام ہے، اور اگر سنت نہیں تو اسلام بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں تو اسلام ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن اور سنت کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔